اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم۔ آج میں جس کتاب کا اوور ویو دے رہا ہوں یہ بہت ہی اچھی کتاب ہے، اس کا نام ہے وکالت و اجرا کا فن۔ اس کتاب کو سید اظہار حیدر رضوی ایڈوکیٹ صاحب نے لکھا تھا، جو کراچی کے ایک وکیل تھے، بڑے مشہور، اور یہ وفات پا چکے ہیں، مگر یہ ایک ایسی کتاب لکھ کے چلے گئے ہیں کہ یہ ہر وکیل کو پرچیز کرنی چاہیے۔ یہ اپنے زمانے کی، اپنے وقت کی کمال کی کتاب تھی۔ اب کسی نے اس کو چھاپ دیا، بہرحال زیادہ ہم اس میں بحث نہیں کر سکتے۔ سید اظہار حیدر رضوی صاحب تھے، وکیل کراچی کے، جو کراچی کے پرانے وکلا ہیں، آپ ان سے پوچھیں گے وہ ان کو جانتے ہوں گے۔ تو یہ کتاب جو سی یہ پرانے ہینڈ رائٹنگ میں لکھی گئی، جسے قلم لکھتی تھی نا، قلم، کمپیوٹر کا زمانہ نہیں تھا، یہ وہ کتاب ہے۔ اور اس کتاب کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ یہ جرا کی بڑی زبردست کتاب ہے، یہ وکالت اور فن جرا کے فن پر کتاب ہے۔ یہ وکالت کو بھی بیان کرتی ہے اور جرا کے فن کو بھی بیان کرتی ہے۔ دیکھیں نا، ابتدائیہ وکالت کا پیشہ، عملی ترکیبیں، وکیل کا ابتدائی دن، وکیل، موکل، مقدمہ، کردار سازی، سینئر جونیئر وکیل کے تعلقات، ابتدائی بیان، جرا، مقدمہ، جرا کا نظریہ، جرا کے مکتبہ فکر، غیر جذباتی انداز جرا جذباتی نہیں کرنی، جانبدار گواہ، کب جرا نہ کرنی چاہیے، آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، آپ کو یہ کتاب بتاتی ہے۔ گواہوں کی درجہ بندی کوئی کتاب نہیں بتاتی، یہ کتاب بتاتی ہے۔ جھوٹا اور دیانتدار گواہ، استغاثہ کا وکیل، پولیس افسر سے جرا، ملزم شناخت کرنے والے گواہان سے جرا، ماہرین فن سے جرا، ڈاکٹر اور سرجن سے جرا، اتباع سرجن، ماہر تحریر، سرکاری افسران سے جرا، عورت گواہ سے جرا، جاسوس، مخبر، شریک جرم سے جرا، خانگی تحقیقات، تضاد، سہو، اسلوب، بحث۔ یہ بہت پیاری کتاب ہے۔ دیکھیں نا، میں نے اس کتاب کو پڑھا ہے، واقعی پتہ لگتا ہے کہ یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ بیسیکلی تھیوری ہے، اس میں سوالات بہت کم دیے گئے ہیں، لیکن اس میں تھیوری بہت شاندار دی گئی ہے کہ جرا ہوتی کیا، وکیل کیا ہوتا ہے، کیسے آپ نے پریکٹس کرنی۔ دیکھیں نا، یہ کتنی پیاری کتاب ہے۔ اور یہ وکالت کے ابتدائی دن، اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ وکالت کے ابتدائی دنوں میں کسی سینئر وکیل کی نگرانی میں عملی تربیت حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ تربیت رسماً نہیں بلکہ واقعتاً ہونی چاہیے۔ آپ کچھ عرصہ تک آپ سیکھنے پر توجہ دیں۔ آپ کے تعلقات سینئر وکیل کے ساتھ استاد اور شاگردی کی سطح پہ ہونے چاہیے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ استاد یا سینئر کا کام صرف رہنمائی کی حد تک ہے، باقی سارا کام آپ ہی کو انجام دینا ہے۔ یوں سمجھیے کہ تختی پر لکھنے کی مشق آپ کو کرنا ہے، اصلاح استاد کو دینا ہے۔ اگر آپ یہ توقع کریں کہ استاد خود تختی پر لکھ کے دے دے گا تو آپ ساری عمر لکھنا نہیں سیکھ سکتے۔ معقول عرصے تک تربیت حاصل کرنے کے بعد آپ اپنا کام آزادانہ طور پر شروع کریں تو دفتر الگ ہونا ضروری ہے، لیکن دفتر کے علاوہ ایک تجربہ کار منشی اسسٹنٹ کا بھی آپ کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ مجھے بتائیں، یہ کوئی بات بتاتا ہے؟ یہ بات کوئی نہیں بتاتا۔ یہ کتاب، یہ حیدر صاحب نے، یہ ان کا جو نام ہے ماشاءاللہ، سید اظہار حیدر رضوی صاحب نے کتاب میں بیان کیا ہے، اور اس کا ایک ایک صفحہ سونے سے لکھنے والا ہے۔ یہ بہت پیاری کتاب ہے، بہت شاندار کتاب ہے، کیونکہ وقت بہت گزر چکا ہے۔ یہاں پر بس نوجوان وکیل آتے ہیں اور بار کی سیاست شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے سیکھنے کا موقع نہیں ملتا، لائبریری میں نہیں جاتے، بس پولیٹکس وہ بیڑا گرک ہو جاتا ہے۔ استغاثہ کا گواہ جس واقعے کا متعلق یہ کہہ رہا ہو کہ اس نے واقعہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جھوٹا ہے۔ وہ واقعہ یا تو سرے سے ہوا ہی نہیں، اور اگر ہوا بھی ہے تو گواہ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے۔ گواہ کا ابتدائی بیان سنی سنائی شہادت سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ اگر گواہ کسی شخص یا چیز کو شناخت کر رہا ہے تو اس کی شہادت درست نہیں ہے، بربنائے مغالطہ عدالت میں شناخت کی جا رہی ہے۔ اگر گواہ نے اپنے بیان میں ملزم کے موافقت میں کوئی بات کہی ہے تو جرا کے دوران اس کو مناسب طریقے سے مزید واضح کیا جا سکتا ہے۔ اب بتائیں، یہ باتیں کوئی آپ کو بتاتا ہے؟ یہ کوئی آپ کو نہیں بتاتا باتیں۔ یہ دیکھیں نا، کسی شاندار طریقے سے اس نے لکھا ہوا ہے۔ وکیل: جب آپ نے صندوق کھول کے دیکھا تو دستاویزات کے ریزے بکھرے ہوئے تھے۔ حافظ: جی ہاں، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ دستاویز چوہوں کی خوراک بن گئی ہے۔ وکیل: آپ نے اس دستاویز کے کاغذات کے علاوہ بھی اور کچھ کاغذات سامان اس صندوق میں رکھے تھے؟ جی نہیں، صرف یہی دستاویز رکھی تھی، اللہ نے بڑی خیریت کی۔ وکیل: تو صرف یہی دستاویزات صندوق میں رکھی گئی، باقی دستاویزات تجوری میں، اس کی کوئی وجہ بتا سکتے ہیں؟ حافظ: یہ اپنی مرضی کی بات ہے، بلکہ کہیے اللہ کی مرضی۔ اب دیکھیں، یہ اس انداز سے وہ سوال بتا رہا ہے، اس کے وہ جواب دیتا پڑا ہے کہ جب آپ اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو آپ کو جرا کا انر سمجھ آ جاتا ہے۔ ایک حقیقت رفتہ رفتہ ڈوب گئی افسانے میں، عہد وفا سے بات چلی تھی، ترک وفات تک بات گئی۔ اب میں اسے کر رہا ہوں۔ ملزم: وکیل: ملزم نمبر 1: امداد تمہارا شوہر ہے؟ جی ہاں۔ وکیل: بقیہ ملزمان بھی تمہارے بیان کے مطابق تمہارے ساس سسر اور سسرالی رشتہ دار ہیں؟ جی ہاں۔ وکیل: تم یہ چاہتی ہو کہ امداد اور اس کے رشتہ جن پر عدالت میں یہ مقدمہ چل رہا ہے جیل نہ جائیں؟ جی ہاں۔ اس لیے تم نے ان کے خلاف سچا بیان دینے سے گریز کر رہی ہو، خاموش کھڑی رہتی ہے۔ اب دیکھا، اب یہ کوئی وکیل آپ کو یہ بات نہیں بتائے گا۔ اب اس نے نیچے تھیوری لکھ دی ہے، کرنا کیا ہے۔ تو یہ بہت زبردست کتاب ہے جرا کے متعلق، وکیل کے متعلق۔
ابتدائی وکالت کے متعلق مشیر یا چھاپہ مار گواہ کا بیان، ٹریپ فٹنس، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کتاب بہت زبردست ہے، آپ اس کتاب کو خرید کریں، اس کتاب کو پڑھیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کتاب آپ کو جو ہے نا یہ بہت بینیفٹ دے گی۔ ابھی دیکھیں یہ کتاب جو سی ہے بہت زبردست ہے، اس کے تقریباً 500 کے قریب صفحے ہیں۔ اب میں اس کتاب کو آپ کو گول کر کے بھی دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کا پتہ لگ جائے۔ اب میں اس کو دور سے بھی دکھا رہا ہوں آپ کو، کتاب کو آپ دیکھ لیں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے، دیکھ لیں، یہ اچھی بائنڈنگ پرنٹنگ ہے، نو میٹر۔ یہ کتاب کی 1000 روپے قیمت لگی ہوئی ہے، آپ کو ہم سے ہی 800 روپے کی مل جائے گی، دکان پر تقریباً 500-600 کے درمیان مل جائے گی، بائی ڈاک آپ کو تقریباً 800 کے قریب اس کا خرچہ چلا جاتا ہے، 800 تک تقریباً، یہ دیکھ لیں۔ تو اس کتاب کو اگر آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں آپ واٹس ایپ آرڈر کریں تو ہم بائی ڈاک کتاب پرچیز کر دیں گے، مگر یہ کتاب ایک یونیک قسم کی کتاب ہے جو کہ آپ کو آرٹ آف ایڈوکیسی اور کراس ایگزامینیشن کا پرنسپل تھیوری بتاتی ہے، انر بتاتی ہے اس کی۔ السلام علیکم۔